بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ضروریہ مطلقہ کی 4 صورتیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِضَرُورَةِ النِّسْبَةِ مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَوْجُودَةً فَضَرُورِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِضَرُورَةِ النِّسْبَةِ إِلَى آخِرِهِ قَدْ يَكُونُ الْحُكْمُ فِي الْقَضِيَّةِ الْمُوَجَّهَةِ بِأَنَّ النِّسْبَةَ الثُّبُوتِيَّةَ وَالسَّلْبِيَّةَ ضَرُورِيَّةٌ أي ممتنعة الانفكاك عن الموضوع على أحد 4 أوجه: الأول أنها ضرورية ما دام ذات الموضوع موجودة، نحو كل إنسان حيوان بالضرورة والأشياء من الإنسان بحجر بالضرورة، فيسمى القضية حينئذ ضرورية مطلقة لاشتمالها على الضرورة وعدم تقييد الضرورة بالوصف العنواني أو الوقت. والثاني أنها ضرورية ما دام الوصف العنواني ثابتا لذات الموضوع، نحو كل كاتب متحرك الأعصاب بالضرورة ما دام كاتبا ولا شيء منه بساكن الأعصاب بالضرورة ما دام كاتبا، فتسمى حينئذ مشروطة عامة لاشتراط الضرورة بالوصف العنواني ولكون هذه القضية أعم من المشروطة الخاصة كما سيجيء. الثالث أنها ضرورية في وقت معين، نحو كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس ولا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع، فتسمى حينئذ وقتية مطلقة لتقييد الضرورة بالوقت وعدم تقييد القضية باللا دوام. الرابع أنها ضرورية في وقت من الأوقات كقولنا كل إنسان متنفس بالضرورة وقتا ما ولا شيء من الإنسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما، فتسمى منتشرة مطلقة لكون وقت الضرورة فيها منتشر أي غير معين وعدم تقييد القضية باللا دوامی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اگر اس میں نسبت کے ضروری ہونے کا لگایا جائے جب تک ذات موضوع موجود ہے تو وہ ضروریہ مطلقہ ہے۔ کبھی حکم قضیہ موجہہ میں اس بات کا ہوتا ہے کہ نسبت ثبوتی ہے، نسبت سلبی وہ ضروری ہوتی ہے، یعنی اس کا موضوع سے جدا ہونا ممتنع ہوتا ہے۔ یہ 4 طریقوں میں سے ایک طریقے پر ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ضروری ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے۔ مثال کے طور پہ کل انسان حیوان بالضرورت ولا شیء من الانسان بحجر بالضرورہ۔ اس قضیے کا نام اس وقت ضروریہ مطلقہ رکھا جاتا ہے اس لیے کہ ضروری ہونے پر مشتمل ہوتا ہے اور جو ضرورت ہے وہ وصف عنوانی یا وقت کے قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ضروری ہے جب تک وصف عنوانی ثابت ہے ذات موضوع کے لیے، جیسا کہ کلو کاتب متحرک الاعصاب بالضرورت ما دام کاتبہ ولا شیء منہ بساکن الاعصاب بالضرورت ما دام کاتبہ۔ اس وقت اس قضیے کا نام مشروطہ عامہ رکھا جاتا ہے اس لیے کہ یہاں پر ضروری وصف عنوانی کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ قضیہ مشروطہ خاصہ سے عام ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ تیسری قسم ضروری ہے مخصوص وقت کے اندر، جیسا کہ کل قمر منخسف بالضرورت وقت حیلولۃ الارض بینہ وبین الشمس ولا شیء من القمر بمنخسف بالضرورت وقت التربیع۔ نام رکھا جاتا ہے اس وقت اس قضیے کا قضیہ وقتیہ مطلقہ اس لیے کہ یہاں پر ضروری وقت کی قید کے ساتھ مقید ہے اور قضیہ لا دوام کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ قضیہ ضروری ہے یعنی اوقات میں سے کسی ایک وقت میں۔ مثال کے طور پہ ہمارا قول کل انسان متنفس بالضرورت وقتا ما ولا شیء من الانسان بمتنفس بالضرورت وقتا ما۔ نام رکھا جاتا ہے اس قضیے کا منتشر مطلقہ اس لیے کہ ضرورت کا وقت اس میں منتشر ہے یعنی متعین نہیں ہے اور قضیہ لا دوام کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جو شارح ہیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو قضیہ موجہہ ہے اس کی کل 4 صورتیں بنتی ہیں، ان میں سے ایک ہے ضروریہ مطلقہ، دوسری ہے مشروطہ عامہ، تیسری ہے وقتیہ مطلقہ، چوتھی ہے منتشرہ مطلقہ۔ ان چاروں کی تعریفیں سمجھ لیں، مثالوں سے انشاءاللہ ساروں کی بات واضح ہو جائے گی۔ کتاب کے اندر بھی مثالیں لکھی ہیں، میں نے الگ سے بھی لکھ دی ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا ضروریہ مطلقہ، اس کا جو سمجھنا ہے اگر آپ باقی جو 3 ہیں ان کو پہلے سمجھ لیں گے نا تو ضروریہ مطلقہ کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو باقی 3 ہیں مشروطہ عامہ، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، یہ میں آپ کو پہلے بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ ضروریہ مطلقہ کی تعریف بہت آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مشروطہ عامہ کی۔ مشروطہ عامہ جو ہے نا یہ ضرورت کی دوسری قسم ہوتی ہے۔ مشروطہ عامہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو محمول ہے، محمول کا جو اس بات کیا جاتا ہے موضوع کے لیے، یہ ضروری ہوتا ہے اس وقت تک جب تک وصف عنوانی ذات موضوع کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو موضوع ہے نا، موضوع کے اندر ایک خاص وصف پایا جاتا ہے، تو جب تک وہ وصف موضوع کے اندر پایا جائے گا، جو محمول ہے محمول کا اس بات موضوع کے لیے ہوگا۔ اب یہ جو محمول کا اس بات موضوع کے لیے ہوگا ایجابی بھی ہو سکتا ہے اور سلبی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، کلو کاتب متحرک الاعصاب بالضرورت ما دام کاتبہ، ہر کاتب انگلیوں کو حرکت دینے والا ہے ضروری طور پر جب تک وہ کتابت کر رہا ہے۔ اب کلو کاتب یہ موضوع ہے اور یہ ایسا موضوع ہے جو وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے، یعنی یہ خاص صفت کے ساتھ متصف، اور وہ صفت کون سی ہے؟ صفت کتابت ہے۔ تو جب تک موصوف اس صفت کتابت کے ساتھ موصوف ہوگا، یعنی جب تک وہ کتابت کرتا رہے گا، انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری طور پر ایسا محمول ہے جو موضوع کے لیے ثابت ہوگا۔ یہ ہوگا موجبہ کی مثال۔ اسی طرح سالبہ کی مثال دیکھیں، لا شیء من الکاتب بساکن الاعصاب،
کاتب کا کوئی فرد بھی ساکن الاصابع نہیں ہے ضروری طور پر مادامہ کاتبہ، جب تک وہ کاتب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کاتب یہ ایک وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے، ایک خاص وصف ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ یہ والا وصف ہے مادامہ کاتبہ۔ تو کاتب جب تک وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے وہ ساکن الاصابع نہیں ہو سکتا لازمی اور ضروری طور پر، تو نہیں ہو سکتا، یہ سلب ہے نا، لہذا یہ مثال ہوگی سالبہ کی۔ تو جب تک موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہوگا محمول کا اثبات موضوع کے لیے کیا جائے گا موجبہ کے اندر، یا محمول کی نفی کی جائے گی موضوع سے سالبہ کے اندر۔ مشروطہ عامہ آپ نے سمجھ لیا، باقی چلیں وقتیہ مطلقہ۔ وقتیہ مطلقہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو محمول ہے اس کی جو نسبت ہوتی ہے موضوع کی طرف ایک معین اور ایک مخصوص وقت کے اندر ضروری طور پر پائی جاتی ہے، موجبہ کے اندر اثبات ہوگا اور سالبہ کے اندر نفی ہوگی۔ دونوں کی مثالیں دیکھ لیں۔ کل قمر منخسف بالضرورتی، ہر چاند کو گرہن لگنے والا ہے ضروری طور پر، کس وقت؟ جس وقت زمین چاند کے اور سورج کے درمیان آ جائے۔ ظاہر ہے جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے گی تو لازمی اور ضروری طور پر چاند کو گرہن لگے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو محمول کا اثبات موضوع کے لیے ضروری طور پر کیا جا رہا ہے ایک مخصوص وقت کے اندر کیا جا رہا ہے، یا اسی طریقے سے چاند کا کوئی فرد بھی گرہن اس کو نہیں لگے گا وقت تربیع کے وقت۔ تربیع کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ تربیع کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جس وقت زمین چاند کے اور سورج کے درمیان میں نہ ہو، تو لازم اور ضروری طور پر چاند کو اس وقت گرہن نہیں لگے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں گرہن لگنے کا حکم موجبہ کے اندر اور گرہن نہ لگنے کا حکم سالبہ کے اندر ایک مخصوص وقت کے اندر لگ رہا ہے۔ تو اگر مخصوص وقت کے اندر لگے گا حکم تو پھر اس کو کہا جائے گا وقتیہ مطلقہ۔ آگے چلے منتشرہ مطلقہ۔ یہ جو منتشرہ مطلقہ ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے وقتیہ مطلقہ، فرق یہ ہے کہ وقتیہ مطلقہ کے اندر جو نسبت ہے ایک مخصوص وقت کے اندر ہوتی ہے، اور جو منتشرہ مطلقہ کے اندر جو نسبت ہے یہ اس میں مخصوص وقت کے اندر نسبت نہیں ہوتی بلکہ ایک غیر متعین وقت کے اندر نسبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کل انسان متنفس بالضرورت وقت اما، ہر انسان سانس لینے والا ہے ضروری طور پر وقت اما کسی بھی وقت۔ یہ اسی طریقے سے لا شیء من الانسان بھی متنفس بالضرورت وقت اما سالبہ کی مثال ہے، کوئی انسان کا کوئی فرد بھی سانس لینے والا نہیں ہے ضروری طور پر کسی بھی وقت۔ تو یہاں پہ دیکھیں سانس لینے کا ثبوت وقت غیر متعین کے اندر ہے، اسی طریقے سے سانس لینے کی نفی وقت غیر متعین کے اندر ہے۔ تو وقت متعین کے اندر اگر نسبت کی جائے گی تو یہ وقتیہ مطلقہ ہے، وقت غیر متعین کے اندر اگر نسبت کی جائے گی تو یہ منتشرہ مطلقہ ہے۔ اب آگے چلیں ضروریہ مطلقہ۔ ضروریہ مطلقہ جو ہے نا یہ مشروطہ عامہ، وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کے برعکس ہے۔ اب دیکھیں وقتیہ مطلقہ ہے یا منتشرہ مطلقہ ہے، اس میں قید ہوتی ہے وقت کی۔ وقتیہ مطلقہ کے اندر مخصوص وقت کی قید ہوتی ہے اور منتشرہ مطلقہ کے اندر غیر مخصوص وقت کی قید ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مشروطہ عامہ ہے نا اس کے اندر قید ہوتی ہے وصف کی، یعنی موضوع جب تک وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے اس وقت تک محمول کا اثبات ہوتا ہے۔ لیکن جو ضروریہ مطلقہ ہے اس میں نہ تو وصف کی قید ہوتی ہے نہ ہی وقت کی قید ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ جو محمول ہے محمول کا اثبات موضوع کے لیے ضروری ہے یا محمول کی نسبت موضوع کے لیے ضروری ہے بغیر وصف کی قید کے، بغیر وقت کی قید کے، تو اس کو کہا جائے گا ضروریہ مطلقہ۔ مثال کے طور پہ کل انسان حیوان بالضرورت، ہر انسان حیوان ہے ضروری طور پر۔ اب یہاں پہ دیکھیں محمول کی نسبت کی جا رہی ہے موضوع کی طرف اور اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے، نہ تو کسی وقت کی قید ہے نہ ہی کسی وصف کی قید ہے۔ یہ اسی طریقے سے یہاں پر انسان کے ہر فرد سے حجر کی نفی کی جا رہی ہے ضروری طور پر، یہاں پر بھی کسی قسم کی قید نہیں ہے، نہ تو وقت کی قید ہے نہ ہی وصف کی قید ہے۔ تو اگر کسی قسم کی قید کے بغیر محمول کا اثبات کیا جا رہا ہے، محمول کی نسبت کی جا رہی ہے موضوع کی طرف یا نسبت کی نفی کی جا رہی ہے موضوع سے، تو اس کو کہا جائے گا ضروریہ مطلقہ۔ 4 قسمیں آپ نے سمجھ لیا، ذرا متن کی عبارت حل کر لیتے ہیں۔ تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر حکم اس میں نسبت کے ضروری ہونے کا لگائے جائے، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ جو کیفیات ہے، کیفیات کی 4-5 قسمیں پڑھی تھی، اس میں سے پہلی قسم تھی وہ ہم نے پڑھی تھی ضرورت، یعنی محمول کا جو ثبوت ہے وہ موضوع کے لیے ضروری ہے۔ جب تک ذات موضوع پائی جائے گی محمول موضوع کے لیے ثابت ہوگا، تو وہ جو ضروری ہے یعنی کیفیت ضرورت کے ساتھ جو متصف ہو اسی کے بارے میں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر حکم لگایا جائے نسبت کے ضروری ہونے کا جب تک ذات موضوع موجود ہے تو اس کو ضروریہ مطلقہ کہا جائے گا۔ تو اس میں ایک فرق اس اعتبار سے ہے کہ جو ماتن ہے، ماتن نے پہلی قسم ذکر کی ہے ضروری کی، ضروریہ مطلقہ، جبکہ جو شارح ہے، شارح نے اس کے علاوہ جو ضروری ہے جہاں پر کیفیت ضرورت پائی جاتی ہے، کیفیت ضرورت کے ساتھ جو قضیہ مکیفہ ہوتا ہے اس کی جو باقی قسمیں ہیں وہ بھی یہاں پر شارح نے ذکر کی ہے۔ تو یہ والی بات کر رہے ہیں کہ قضیہ موجہہ کے اندر اگر نسبت چاہے نسبت ثبوتی ہو چاہے نسبت سلبی ہو وہ ضروری پائی جائے۔ ضروری کا مطلب کیا ہے؟ ضروری کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں محمول کی جو موضوع کے ساتھ جو نسبت ہے یہ ممتنعۃ الانفکاک ہے، یعنی اس کا جدا ہونا یہ ممتنع ہے، منع ہے، یہ 4 وجہوں میں سے ایک وجہ کے اوپر ہوگی۔ اب وہ 4 وجہ کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی وجہ ہے ضروریہ مطلقہ جو میں آپ کو بتا چکی ہے، یعنی جب تک ذات موضوع موجود ہوگی
تب تک محمول کی جو نسبت ہے موضوع کی طرف وہ پائی جائے گی خارج کے اندر، نفس الامر کے اندر۔ اس کی مثال کیا تھی؟ کل انسان حیوان بضرورتی ولا شیء من الانسان بحجر بضرورتی فیسمى القضیۃ حینئذ۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پہلی قسم ہے ضروریہ مطلقہ، اس کا نام ضروریہ مطلقہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو دیکھیں دو لفظ ہیں، ان میں سے ایک لفظ ہے ضروریہ اور دوسرا لفظ ہے مطلقہ۔ ضروریہ تو واضح ہے کہ یہ ضرورت سے ہے، چونکہ یہاں پر جو نسبت ہے محمول کی جو موضوع کی طرف ہو رہی ہے یہ ضروری طور پر، لازمی طور پر پائی جاتی ہے خارج میں، نفس الامر میں، اس لیے اس کو ضروریہ کہا جاتا ہے۔ اور مطلقہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ مطلقہ اصل میں جو مطلقہ لفظ ہے نا، مطلقہ مطلب ہوتا ہے عدم قید، یعنی جو تمام تر قیود سے مطلق ہو، اس میں کسی قسم کی قید نہ لگائی گئی ہو۔ باقی جو قسمیں ہیں، مشروطہ عامہ ہے، وقتیہ مطلقہ ہے، منتشرہ مطلقہ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی قید ہے۔ جیسے کہ مشروطہ عامہ ہے، اس کے اندر قید ہے کس کی؟ وصف عنوانی کی۔ وقتیہ مطلقہ ہے، منتشرہ مطلقہ ہے، اس کے اندر قید ہے کس کی؟ وقت کی۔ جبکہ یہ جو پہلی قسم ہے ضروریہ مطلقہ، یہ دونوں قسم کی قیدوں سے خالی ہے، اسی وجہ سے اس کو ضروریہ مطلقہ کہا جاتا ہے۔ یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قضیہ ہے اس کا نام ضروریہ مطلقہ رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضرورت کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو ضروریہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ضرورت ہے یہ کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتی، نہ تو اس میں وصف عنوانی کی قید ہوتی ہے، نہ ہی اس کے اندر وقت کی قید ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو ضروریہ مطلقہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہوگی۔ دوسری قسم دیکھیں، دوسری قسم ہے کہ ضروری ہے، یعنی جو نسبت ہے محمول کی موضوع کی طرف، یہ لازمی اور ضروری ہے جب تک موضوع وصف عنوانی کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں وصف عنوانی جب تک ثابت ہو ذات موضوع کے لیے، یعنی موضوع کے اندر جب تک کوئی صفت خاص پائی جا رہی ہے جس صفت کی وجہ سے محمول کی نسبت موضوع کی طرف ہوتی ہے، جیسے کہ کلو کاتب متحرک الاصابع بضرورت ما دام کاتبا ولا شیء منه بساکن الاصابع بضرورت ما دام کاتبا۔ ساری کی ساری میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں جب تک کتابت والا وصف، جس کو وصف عنوانی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، یہ پایا جاتا ہے موضوع کے لیے، تب تک وہ جو نسبت ہے اس کا اس بات ہوتا ہے۔ اب اگلی بات یہاں پر بھی وہی ہے کہ اس کو مشروطہ عامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے مشروطہ، دوسرا لفظ ہے عامہ۔ مشروطہ تو بہت آسان ہے کہ مشروطہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر وصف عنوانی کی شرط لگائی گئی ہوتی ہے۔ اور عامہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ عامہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مشروطہ خاصہ سے عام ہوتا ہے۔ اب مشروطہ خاصہ کیا چیز ہے، اس کا جو تذکرہ انشاءاللہ مرکبات کی بحث کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ والا جو قضیہ ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے مشروطہ عامہ۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہاں پر جو ضروری ہے یہ وصف عنوانی کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ جب تک وصف عنوانی پایا جائے گا تب تک نسبت ضروری ہوگی، وصف عنوانی نہیں ہے تو نسبت ضروری نہیں ہوگی، اس لیے اس کو مشروطہ کہا جاتا ہے۔ اور عام کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ جو قضیہ ہے یہ مشروطہ خاصہ سے عام ہے، کما سیجیء فی المرکبات، جیسا کہ انشاءاللہ آگے مرکبات کی بحث کے اندر یہ ساری تفصیل آ جائے گی۔ آگے تیسری قسم دیکھیں، تیسری قسم کون سی تھی؟ وقتیہ مطلقہ۔ یہ ضروری کب ہوتا ہے؟ یہ ایک مخصوص وقت کے اندر ضروری ہوتا ہے، یعنی جب ایک خاص وقت پایا جاتا ہے، اس خاص وقت کے اندر محمول کی جو نسبت ہے وہ موضوع کے لیے پایا جانا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کل قمر منخسف بضرورت وقت حیلولۃ الذی بینہ و بین الشمس ولا شیء من القمر بمنخسف بضرورت وقت التربیع۔ ساری مثال میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ یہاں پر بھی وہی سوال ہوگا کہ اس قضیے کو وقتیہ مطلقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں وقتیہ تو وقت سے ہے کہ چونکہ اس کے اندر جو نسبت ہے خاص وقت کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو وقتیہ کہا جاتا ہے۔ باقی اس کو مطلقہ کیوں کہتے ہیں؟ مطلقہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر لا دوام یا اسی طریقے سے لا ضرورت یہ قیدیں نہیں ہوتی۔ جیسے مرکبہ کے اندر انشاءاللہ جب آئے گی نا وقتیہ کی بحث آئے گی، مرکبہ وقتیہ کے اندر جیسے یہ قید لگتی ہے، لا دوام کی قید لگتی ہے، لا ضرورت کی قید لگتی ہے، اس قسم کی جو قید ہے وہ یہاں پر نہیں لگتی ہے۔ تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے مرکبات کے اندر آ جائے گی۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو تیسری قسم ہے یہاں تک ہو گئی تھی، اس کا نام رکھا جاتا ہے اس وقت وقتیہ مطلقہ۔ وقتیہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ضرورت ہے وہ وقت کے ساتھ مقید ہوتی ہے، اور یہ والا جو قضیہ ہے یہ لا دوام یا اسی طرح لا ضرورت کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس قضیے کو وقتیہ ضرورہ کہا جاتا ہے۔ چوتھی قسم کون سی ہے؟ ضروریہ فی وقت من الاوقات، یعنی منتشرہ مطلقہ، جو ضروری ہو اوقات میں سے کسی غیر متعین وقت کے اندر ضروری ہو، کسی متعین وقت کے اندر ضروری نہ ہو۔ جیسا کہ ہمارا قول کل انسان متنفس بضرورت وقت ما ولا شیء من الانسان بمتنفس بضرورت وقت ما۔ تو یہ ضروری تو ہے انسان کے لیے سانس لینا، لیکن کسی خاص اور مخصوص وقت کے اندر نہیں، بلکہ غیر مخصوص اور غیر متعین وقت کے اندر سانس لینا یہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر بھی وہی والی بات ہوگی کہ یہ والا جو قضیہ ہے اس کو منتشرہ مطلقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں منتشرہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ضروری ہے، ضروری کا جو وقت ہے یہ منتشر یعنی غیر معین ہوتا ہے، اس لیے اس کو منتشرہ کہا جاتا ہے۔ اور مطلقہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ مطلقہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لا دوام ہے یا ایسے ہی لا ضرورت کی قید اس کے اندر نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے اس کو مطلقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ والی بات ہے کہ یہ والا جو قضیہ ہے اس کا نام منتشرہ مطلقہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جو ضرورت کا وقت ہے اس کے اندر منتشر ہوتا ہے، منتشر کا مطلب غیر متعین ہوتا ہے، اور یہ والا جو قضیہ ہے یہ لا دوام یا اسی طرح لا ضرورت کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتا ہے، جس طرح سے بعض قضایا مقید ہوتے ہیں جو کہ انشاءاللہ آگے مرکبات کی بحث کے اندر آ جائے گا۔